السلام علیکم، خوش آمدید دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں سعدیہ سیمسن۔ آج 10 محرم ہے اور اسی کی مناسبت سے آج پورے دن ہم دیکھیں گے کہ جلوسوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آج 10 محرم الحرام میں یوم عاشور، حق و باطل کے مارکے اور عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جاں نثار ساتھیوں کی شہادت کو عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ ملک بھر میں مجالس، جلوسوں اور مذہبی اجتماعات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس حوالے سے شو میں آگے چل کے آپ کو اپڈیٹ بھی کریں گے۔ تھوڑا سا تذکرہ ہم اگر کر لیتے ہیں یورپ کا، تو بہت ہی زیادہ برے دن چل رہے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ فٹ بال میچز کی بات کی جائے تو یورپی ممالک کی کارکردگی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ لیٹسٹ جو کیجویلٹی ہے دیٹ از جرمنی، جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ایک بڑی اپسٹ شکست ہوئی ہے ایکواڈور کے ہاتھوں، اور ایکواڈور تو ایسے میں آگے کوالیفائی کر گیا ہے، 2-1 سے جرمنی ہارا ہے۔ فیفا کے معاملات آگے چل کے شو میں مزید ڈسکس کریں گے۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ یورپ اینڈ آل، تو وہاں شدید گرمی بھی ہے۔ ایبسلیوٹلی، یہ پچھلا ایک ہفتہ تو وہاں ہیٹ ویو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یورپی ممالک اس وقت ہر طرف سے ہی شدت کی لپیٹ میں، ایک طرح سے اس وقت جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں گزشتہ دنوں، جو اسپین میں ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے، 200 سے زائد ہلاکتیں اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس میں بھی ہیٹ ویو ہے اور یہاں پر ہلاکتوں کی تعداد 52 بتائی جا رہی ہے۔ فرانس، برطانیہ، اسپین، بیلجیم سمیت کئی ممالک میں ریڈ الرٹس جاری کیے جا رہے ہیں، اور طاقت ور جو ہے وہ ہیٹ جوم کے باعث درجہ حرارت مسلسل نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ یہ تو گرمی کی ہلاکتوں سے ہم اندازہ کر رہے تھے کہ کتنی ہوئی ہیں، which are in some way may be avoidable، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں پہ نہروں میں گئے، واٹر باڈیز میں گئے، نہاتے ہوئے بھی ڈوب گئے، لیکن جو چیز unavoidable نہیں تھی وہ اگر ہم اس کا ذکر کریں، وینزویلا میں جو زلزلہ آیا اور اس کو ڈبلٹ ایونٹ قرار دیا جا رہا ہے، کسی قیامت سے کم نہیں ہے، اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ وتھ دس۔ طاقتور زلزلوں نے وینزویلا میں تباہی مچا دی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 40 سیکنڈ تک زمین کانپتی رہی، تھرتھراتی رہی، لرزتی رہی، اور پہلے 7.2، اس کے بعد 7.5 پیمانے کے زلزلے جو آئے ہیں انہوں نے دارالحکومت کراکس سمیت پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور سعدیہ، کل بھی وہ ڈسکسنگ کہ ہلاکتوں کی تعداد انکنفرمڈ آ رہی تھی، رائٹ ناؤ 235 ہلاکتیں ان کا فگر سامنے آیا ہے، 700 سے زائد زخمیوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ابھی بھی ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور امریکی جیولوجیکل سروے تو یہ خبردار کر رہا ہے کہ جانی نقصان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، خاکم بدہن ہزاروں میں یہ تعداد جا سکتی ہے۔ ایبسلیوٹلی، اور زلزلے کی سب سے خوفناک بات یہ ہوتی ہے جب بلڈنگز گر جاتی ہے، ملبے تلے کتنے لوگ دبے ہوئے ہیں، ان میں سے کن کو زندہ بچایا جا سکتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے لوگوں کے زندہ وہاں سے نکالے جانے کی، ریسکیو ہونے کی جو امیدیں ہیں وہ بھی دم توڑتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ایک عجیب فنومنان تھا جو یہ ہوا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چند ہی منٹوں میں ایک اور اگلا زلزلہ آ گیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر۔ کیا اس کے پیچھے کوئی موسمیاتی وجہ یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، یہ سمجھنا ہوگا، کیونکہ دنیا اس بارے میں یہ تو حیران ہے ہی کہ ایک تو یہ زلزلے کی شدت، اور پھر یہ کہ یہ آفٹر شاک نہیں تھا، یہ ایک اور زلزلہ تھا، اس کی شدت سے تھا، اور اس نے اتنا ہی نقصان پہنچایا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، مریم شبیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ماحولیات ہیں۔ السلام علیکم، صبح بخیر مریم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مریم، ایک تو اوبویسلی یہ بہت ہی افسوسناک ہوا، کل ہم نے اس سے سیکھا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ کلائمیٹ چینج کے کچھ افیکٹس ہو سکتے ہیں کہ جو 2 ایک ہی ساتھ زلزلے آئے ہیں، بٹ ٹوڈے ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ وینزویلا میں ڈرلنگ کی جا رہی ہے، کوئی اور وجہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آئل ڈرلنگ اتنی شدت سے ہو رہی ہے وہاں پر کہ اس کی وجہ سے یہ دوسرا وہ زلزلہ آیا۔ بٹ یو بینگ دا ایکسپرٹ ان دس فیلڈ، آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ کیا ایسی کوئی وجہ بن سکتی ہے 2 زلزلے ایک ساتھ آنے کی؟
جی دیکھیے، اگر آپ پرائمری کاز دیکھیں کہ زلزلہ آنے کی کیا ہوتی ہے، تو وہ پلیٹ ٹیکٹونکس موو کرتی ہیں آپ کی، یس. زمین کے نیچے ہوتی ہیں، اوشن کے نیچے بھی ہوتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو پیسفک اوشن کے ارد گرد جو علاقے آپ کے آتے ہیں، جس کو سمجھے کہ جو ہارس شو شیپ جس کو کہتے ہیں، یا رنگ آف فائر رنگ آف بھی فائر. نارملی کہا جاتا ہے، تو اس کے جی، اوپر آپ کا کیلیفورنیا یو ایس کا علاقہ آتا ہے، وننسولا آتا ہے، آپ کا فلپینز ہے، جاپان بھی جاپان آتا ہے. ہے. پانچ چھ جگہیں جو ہے وہ آتی ہیں آپ کی. تو وہ اس کے نیچے پلیٹ ٹیکٹونکس کافی زیادہ ہوتی ہیں، تو اس میں جو سیسمک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کا زلزلہ جو ہے وہ کافی زیادہ آتا ہوتا ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا کلائمیٹ چینج کی وجہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تو ابھی تک جو ریسرچ اسٹڈیز ہیں اس میں کوئی ڈائریکٹ یا اسٹرانگ لنک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے زلزلہ ہیں. البتہ جو زلزلہ آتا ہے یا جو سونامیز آتی ہیں اوشن کے نیچے پلیٹ ٹیکٹونکس کی موومنٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ کا کلائمیٹ چینج پہ امپیکٹ آ سکتا ہے. لیکن انڈائریکٹ لنکیجز کچھ بنتے ہیں کچھ جگہوں پر، اور وہ اسپیسیفک جگہیں، مثال کے طور پر جب گلیشیئر تیزی کے ساتھ میلٹ ہوتے ہیں، تو جو آپ کے پلیٹ ٹیکٹونکس اگر نیچے ہوں، مثال کے طور پر کینیڈا جیسے علاقوں میں، تو وہاں پر آپ کا پریشر جب کم ہوتا ہے زمین کے اوپر، تو پلیٹ ٹیکٹونکس جو ہے وہ آپ کی موو کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ ایکٹیویٹیز جیسے ریزروائرز کی بلڈنگ یا آئل کی ڈرلنگ جیسے آپ کہہ رہی ہیں، تو اس سے بھی آپ کے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ سیسمک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پریشر آپ کا جو ہے وہ کم ہوتا ہے. لیکن ڈائریکٹ لنک کلائمیٹ چینج کا جو ہے وہ اس ارتھ کوئک کے نہیں ہے. ساتھ نہیں ہے. اوکے مریم، جیسے کہ ہم تذکرہ کر رہے تھے سائزمک ایونٹس کا، اور وینزویلا کو دیکھا جائے، وینزویلا ڈائریکٹلی ڈزنٹ سٹس آن اینی ٹیکٹونک پلیٹ، بٹ اٹ از سراؤنڈیڈ بائی 3، جس میں بوکونو فالٹ لائن بھی ہے، جس میں پیلارال فالٹ لائن بھی ہے، اور سینٹ سیبیسٹین فالٹ لائن بھی ہے. مائی کویشچن از، کیا دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، کیا دنیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ ان سائزمک ایونٹس کو کچھ پہلے ٹریک، ٹریس یا پری ایمپٹ کر سکے، اور پھر اس حساب سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو سکیں؟ آئی ونڈر اف، اگین سنی سنائی کہانی، بٹ جاپان نے شاید کوئی نیچرل طریقہ اختیار کیا ہے. دے کیپ سم برڈز اینڈ آل ان سم انڈر گراؤنڈ پلیس، اور جب وہ شور مچانے لگتے ہیں تو شاید ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ایونٹ آنے والا ہے. انہوں نے سونامی کے بعد یہ ڈیولپ کیا تھا. تو کیا ہم نے کوئی اس طرح کی چیز یا پھر کوئی سائنٹیفک چیز اب تک دنیا نے بنائی ہے، ڈسکور کی ہے، کہ جس سے ہم اس کو روک تو نہیں سکتے لیکن کم از کم اس کو پری ایمپٹ کر کے اس سے جانیں بچائی جا سکتی ہیں؟ جی دیکھیے، جاپان میں چونکہ سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، تو جو ارتھ کوئک کا ارلی وارننگ سسٹم جس کو ہم بولتے ہیں، وہ شروع کی جو ایکٹیویٹی کچھ ہوتی ہے چند سیکنڈ کی، زلزلہ آنے لگتا ہے جیسے ہی سمجھیں، تو وہ سگنل جو ہے وہ آپ کو ٹیکنالوجی کے تھرو ٹرانسمٹ ضرور ہوتے ہیں کہ زلزلہ آ سکتا ہے، تو جلدی سے کوئی اقدامات کریں. لیکن ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے جس کی وجہ سے، مثال کے طور پر موسمیاتی تبدیلی کا جیسے ارلی وارننگ سسٹم ہوتا ہے، جس میں آپ پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں، فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا یہاں پر یا اتنے ٹائم کے بعد آئے گا. اس طرح کا میکینزم جو ہے وہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا. تو بہت کم ٹائم ایسا آپ کو ملتا ہے جس میں آپ موو آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا ہے. لیکن نیچر بیس جیسے کہ چیزیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے، آپ نے کبھی آبزرو کیا ہو، انفارچونیٹلی یہ جو زلزلے آئے ہیں، دیٹ ریمائنڈیڈ جو پاکستان میں بہت ہی برا زلزلہ ہمارا آیا تھا، کشمیر میں، جی، بیک دین گوئنگ ٹو اسکولز. 2005. تو اس وقت بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کے جانور آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں یا پیٹس ہوتے ہیں آپ کے، جو بے زبان جانور ہوتے ہیں، وہ فوراً سے بولنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے، تو عجیب سی آوازیں نکالتے ہیں. تو آپ کو محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ان میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی خطرہ جب آنے والا ہوتا ہے نیچر میں تو اس کو سینس کر لیتے ہیں. تو یہی سسٹم جو ہے وہ دنیا کے کچھ جگہوں پہ ہو رہا ہے. لیکن جاپان میں خاص طور پہ کچھ ٹیکنالوجی ہے جو کچھ سیکنڈ پہلے آپ کی جو ہے وہ فورکاسٹ کر سکتی ہے، جس کی بیس پر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پلیٹ ٹیکٹونکس جن علاقوں میں ہوتی ہیں ان میں آپ پھر انفراسٹرکچر بھی اس قسم کا مضبوط بناتے ہیں، انجینئرنگ سٹرکچرز اس طرح کے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے کم از کم آپ زلزلوں کو تو نہیں بچا سکتے آنے سے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ جانی نقصانات کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں وقت کے ساتھ. اور جاپان نے اس پہ کافی حد تک کام کیا ہے، بٹ اسٹل جاپان چونکہ وہ رنگ آف فائر کے اوپر ریجن میں آتا ہے، پھر بھی وہاں پہ کافی زلزلے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. رائٹ. مریم، اف یو کوڈ ٹیل اس، جیسے جاپان کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم اینیملس کی سینسز کو یوز کرنے کی بات کر رہے ہیں، ڈو یو تھنک اینیملز ان مائنر وائبریشنس کو اسیس کر پاتے ہیں جو شاید ہم نہیں محسوس کر پاتے؟ دیٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنس. واٹ کوڈ بی دا پاسبل ریزنس بیہائنڈ اٹ؟ اینڈ بسائڈس، ایک آپ کو یاد ہوگا جیسے ہمارا کوئٹہ ہے یا اپر ایریاز ہے، وہاں پر ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ ہائی رائز بلڈنگز اور اس طرح کی چیزیں نہ کریں، بٹ باقی ترقیاتی ملک جاپان
जापान जैसे मुल्क हैं, वेनेजुएला है, नॉट आई मे से वेरी डेवलप बट वहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह एंड ऑल दैट की रहती हैं. एक सेंस बिल्ड होती है कि शायद जब आपकी बैलेंस डिस्टर्ब किया जाता है उन एरियाज़ का जहाँ पर ऑलरेडी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं तो ये मज़ीद तबाही को लेकर आ सकती हैं. ये मिथ है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? नहीं जी, एब्सोल्युटली. आप ये देखें कि एक ज़मीन की तह के अंदर, क्रस्ट के अंदर या ओशंस के नीचे कंस्ट्रक्शन चूंकि ज़मीन के ऊपर ही होती है, ओशंस के ऊपर तो नहीं उस तरह से होती, लेकिन आप ये देखें कि प्लेट टेक्टोनिक्स जब ज़मीन की क्रस्ट के अंदर हैं, यानी कि ज़मीन की तह के अंदर हैं, तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इनके प्रेशर मज़ीद बिल्ड कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं या आप रिजर्वायर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर होता ये है कि आपके जो प्रेशर्स जो हैं वो बिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपके जल्दी जो है वो ज़लज़ले आने के जो है वो लिंकेजेस बन सकते हैं. तो ये इनडायरेक्ट कॉज होती है आपकी ज़लज़ला आने की. लेकिन नेचुरल जो एक कॉज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्लेट टेक्टोनिक्स आपकी मूव करती हैं वक्त के साथ साथ, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी करती हैं. कुछ इलाकों में ड्राउट लाइक कंडीशंस जो होती हैं तो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होता है, तो उस प्रेशर के खासतौर पर जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज, अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं, होती हैं, तो वहाँ पर जो प्रेशर्स आपके बिल्ड होते हैं वो भी दैट लीड्स टू अर्थक्वेक, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन शेक करती है या आपके ओशंस शेक करते हैं. तो कुछ इनडायरेक्ट लिंकेजेस हैं जिसकी वजह से आपके जो इस किस्म की एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड होती हैं या ड्रिलिंग रिलेटेड होती हैं वो आपके एग्रीवेट कर सकती हैं आपके अर्थक्वेक्स को. तो डेफिनेटली उनको अवॉइड किया जा सकता है, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ पर पहले से मालूम होता है कि वो प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर हैं. मरियम, सिंस वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम सोल्यूशन, तो मेरे सवालात वही रहेंगे, हाउ टू गेट एनी सोल्यूशन टू इट. अगेन हमने वो तो बात कर ली कि जनाब कोई प्रीएम्प्टिव मेजर कर सकते हैं नहीं, और मेरे ख्याल से बहुत ही कम उसका वक्त होता है. मरियम, क्या जो एक डेकेड का या सेंचुरीज ओल्ड पैटर्न रहता है किसी रीजन में इन ज़लज़लों के आने का, क्या वो हमारी मदद कर सकता है इनको प्री एम्प्ट करने में? हम यहाँ कराची में बैठे हैं और शादिया ने जो भी सवाल किया था ड्रिलिंग एंड ऑल, उससे मुझे याद आया गालिबन 6 महीने पहले ये जो मलीर और करंगी वाली साइड पे आपको याद होगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी ड्रिलिंग और कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वहाँ पे ज़लज़ले आना शुरू हो गए थे, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट भी किया था. तो क्या इस तरह के जो ईयरली पैटर्न्स हैं, डेकेड वाइज पैटर्न्स हैं, इफ़ यू लुक टुवर्ड्स दीज पैटर्न्स जो कि वेनेजुएला में हैं, 1800 में, फिर 1900 में, फिर 1947 में, फिर अभी 2025 में, और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी, कोयटा में भी एक ईयर वाइज पैटर्न है, या कराची में एक ईयर वाइज डेकेड वाइज पैटर्न है. इन पैटर्न्स को फॉलो या स्टडी करके हम कोई इस तरह की सिचुएशन कर सकते हैं क्या? जी देखिए, मैक्सिमम जो अर्थक्वेक्स आपके होते हैं उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन जो है वो हाउसिंग का डिज़ाइंस कैसा है उस पर आप काम कर सकते हैं. यही एक सोल्यूशन मुझे नज़र आता है. फिर लोगों को ट्रेन कर सकते हैं आप कि किस तरह से ज़लज़ला आता है तो आप टेबल के नीचे चले जाएं, या आप कोई बिल्डिंग की जगह है तो ऐसी जगह को अवॉइड करें जहाँ से पिलर आपके ऊपर गिर सकता है. इसमें काफ़ी सारे एडवाइजेज जो हैं और जो रिएक्शंस किस तरह से आपको देने चाहिए, वो जापान जैसे ममालिक या जहाँ पर ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, अथॉरिटीज़ इस किस्म की जो है वो इशूज़ करती हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने कहा कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से होता है, तो आप ज़्यादातर जो है वो चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं हैं. लेकिन जो इस पर यह भी डिपेंड करता है कि आपका नुकसान जो है वो कितना होगा, कि ज़रूरी नहीं है कि जिस इलाके में आपका ज़लज़ला आ रहा है वो वहाँ से ओरिजिनेट भी हुआ हो. कुछ जगहों पे आपका एपिसेंटर जो है वो बाज़ औक़ात अफगानिस्तान होता है, लेकिन उसके असरात जो है वो आपके पेशावर और इस्लामाबाद तक आपको झटके महसूस होते हैं. तो एपिसेंटर किस जगह है ये भी आपका बड़ा डिटरमिन करता है कि आपका कोई किस स्केल का होगा, नुकसान किस स्केल के होते हैं. बहरहाल जहाँ तक बात यह है कि किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाने के तरीकों को, या इंसानी जान को कैसे बचाया जा सके, तो डेफिनेटली जहाँ पर पैटर्न्स आपके कुछ दहाइयों के रहे हों वहाँ पर आपको मालूम होता है. और वैसे भी साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आपको मालूम हो कि किस जगह प्लेट टेक्टोनिक्स मौजूद हैं, किन किन कंट्रीज़ में, किन किन रीजन्स में मौजूद हैं, तो उनको किस तरह से उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह से उनको डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज़ उनके ऊपर करनी चाहिए, ताकि आपके जो इनडायरेक्ट ट्रिगर्स हैं अर्थक्वेक के जो लीड कर सकते हैं, मज़ीद एग्रीवेट कर सकते हैं, उन ट्रिगर्स को एटलीस्ट, उन स्ट्रेसेस को, सिस्मिक एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ किया जाए. लेकिन ज़्यादातर ये नेचर में रहता है तो आपके हाथ में नहीं है कि आप इनको रोक सकें एटलीस्ट. राइट मरियम, वी हैव टू रियली टॉक अबाउट यूरोप का इस वक्त जो वेदर चेंज हो रहा है उस पर भी ज़रूर बताइएगा कि ये जो पैटर्न है ये यूरोप पे कितने अरसे तक देखेंगे, यहाँ से हम ज़्यादा ही देखेंगे. बट इससे अलावा मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल है, दैट्स अबाउट अर्थक्वेक.
लिथोस्फीयर की बहुत ज़्यादा आजकल बात की जा रही है कि जब आप ऑयल ड्रिल आउट करते हैं, पानी ड्रिल आउट करते हैं, ये वाली जो प्लेट्स होती हैं दे आर लाइक अंटिल दैट 200 किलोमीटर्स ओनली. क्या ये जो ज़लज़ले आते हैं जो कम गहराई से आते हैं, ये क्या लिथोस्फीयर को डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि हम पानी निकाल रहे हैं, मुसलसल ड्रिलिंग कर करके तेल निकाल रहे हैं और मादनियात हिला रहे हैं? क्या ये वजह हो सकती है? एक तो इसका पहले जवाब दे दीजिएगा, फिर इसके साथ ही हमें बता दीजिएगा कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फॉर यूरोप नोइंग कि ये सुपर एल नीनो है, और क्या आइंदा चंद साल इसी तरह से एक्सट्रीम गर्म होंगे यूरोप के लिए? जी, जहाँ तक ज़लज़ले की बात है, ये जो माइनर किस्म के ज़लज़ले आते हैं जो रेक्टर स्केल पे जिनकी शिद्दत कम होती है, ये डेफिनेटली आपकी जियोलॉजिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे कि ड्रिलिंग का आप जिक्र कर रही हैं, या जो क्लाइमेट चेंज के कुछ पैटर्न्स आपके होते हैं, सुनामीज़ वगैरह जो आते हैं, ओशन में आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से वो आपके या आपके जो आइसलैंड या ग्रीनलैंड या आपके जो कनाडा के कुछ इलाके यहाँ आते हैं जो कि आपके ग्लेशियर्स के नीचे हैं, यानी कि तो उनमें जो आपके चेंजेस क्लाइमेट चेंज की वजह से आते हैं वो डेफिनेटली आपके कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले आते हैं वो क्लाइमेट चेंज रीजंस या ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ के साथ लिंक्ड आपके नहीं होते हैं. जहाँ तक बात यह है कि किस तरह का जो है वो यूरोप का जो है वो वेदर पैटर्न रहेगा, क्लाइमेट चेंजेस किस तरह के रहेंगे, तो आप ये देखें कि पिछले चंद सालों का आप डेटा उठा के देखें तो उसमें आपको 90% जो है वो मोर्टेलिटी रेट जो है वो आपका 1980 से लेके 2024 तक यूरोप में बढ़ा है हीट वेव्स की वजह से. और उसकी वजह ये है कि आप देखें कि जिस तरह के मसले पाकिस्तान में हमें लगता है कि शायद हमारे यहाँ ही हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं होंगे, जैसे कि ग्रीन अर्बन स्पेसेस में ग्रीन स्पेसेस कम हो गई हैं. वहाँ पर जो हाउसिंग का स्ट्रक्चर होता है उसमें छतों के ऊपर खासतौर पर जिंक जैसी मेटल का मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ड्यूरेबल होता है वहाँ के मौसम के हिसाब से. तो वो जब उसमें गर्मी पड़ती है तो बहुत जल्दी से वो गर्म होना शुरू करता है, जिसकी वजह से घरों को बहुत आपके गर्म करता है. साथ साथ आउटेजेस का भी प्रॉब्लम है. तो डेफिनेटली ये हीट वेव्स आपके जो मैक्सिमम टेम्परेचर यूरोप में आपको इस वक्त 44 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला, और कुछ इलाकों में आपका स्पेन वगैरह में 30 डिग्री सेल्सियस भी है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से तो शायद हमें सुनने में कम लगे कि 30 दर्जा हरारत पे हीट वेव्स वहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन ओवरऑल आपके जो वेट बल्ब लाइक कंडीशंस होती हैं, आपके बॉडी कितना अडेप्ट कर सकती है, कितना सर्वाइव कर सकती है, वो बहुत ही लीथल है यूरोपियंस के लिए वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने कभी इस किस्म के एक्सपीरियंस नहीं किए हैं. तो चूंकि आप देखें कि दुनिया फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल उसी तरह से कर रही है, आपके जो ओशियंस हैं वो भी तेजी के साथ वार्म हो रहे हैं. सुपर एल नीनो आपको जो है उसका इम्पैक्ट आपको 2027 में जो है वो वर्स देखने को मिलेगा, हॉटेस्ट ईयर ऑन अर्थ होगा आपका, जो कि अभी देखें कि यूरोप के कुछ इलाकों में भी जो है वो हॉटेस्ट ईयर्स इस दफ़ा भी करार दिए गए हैं कि गर्म तरीन जो है वो इलाके जो है वो यूरोप के हैं इस बार. तो 2027 में इसके रिकॉर्ड जो है वो मजीद टूटेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने आपके प्रीवियस शोज में भी डिस्कस किया है कि 95% से ऊपर है अभी तक जो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं. मेनी एक्सपर्ट्स सेज कि हर आने वाली गर्मी पिछली गर्मी से ज़्यादा ही गर्म रहने वाली है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और जो गुफ्तगू आपने की, इट्स अनदर टॉप कि हम ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज़ क्यों नहीं करते जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल हों. वेल, ये डिस्कशन कभी और सही. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक अहम मामला, और वो ये कि वी आर ऑल हैप्पी कि इस्लामाबाद अकॉर्ड्स हो गए और MOU साइन हो गए, बट अब हर रोज़ की बुनियाद पे एक नई चीज़ सामने आ रही है, और आपने हॉर्मुज़ का जो मामला है वो एक अहम रुकावट बना हुआ है इस वक्त इन दोनों ममालिक के दरमियान. ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं, अब उसमें आबना हॉर्मुज़ जो है सबसे बड़ा एक पॉइंट बन के सामने आ रहा है. हुआ यह है कि ईरान तो अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि आबना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ सिर्फ ईरान की मुकर्रर करदा गुजरगाहें इस्तेमाल करेंगे और पासदाराने इनकलाब से राब्ता रखेंगे, जबकि अमरीका ये कहता है कि किसी भी मुल्क को बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाह पर टोल या फ़ीस वसूल करने का हक़ नहीं है. अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खलीजी ममालिक का दौरा किया है, और इस दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ पर किसी किस्म की टोल वसूली जो है वो उनके लिए नाकाबिल कबूल होगी. यही मसला मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन के सामने आया है. ऑन द अदर हैंड, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में ये दावा किया है कि ईरान ने अमरीका को यकीन दहानी कराई है कि आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ना कोई टोल लिया जाएगा, ना इजाफी इंश्योरेंस मांगी जाएगी, और कोई दूसरी फ़ीस भी नहीं होगी. और साथ ही ये भी ख़बरदार कर दिया है कि अगर ये दावा गलत साबित हुआ तो मुज़ाकरात फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे. और इसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान बोल नहीं रहा, लेकिन ईरान मान चुका है कि कोई टोल नहीं लेगा. खैर, ईरान की
جانب سے آبنائے ہرمز میں پاسداران انقلاب کے ساتھ لازمی کوارڈینیشن کے اعلان نے خطے میں نئی سفارتی کشیدگی ایک پیدا کر دی ہے کہ کیا یہ الائنمنٹ ہو پائے گی یا نہیں ہوتی تو اس کا افیکٹ کیا ہو سکتا ہے 60 روز تک جاری رہنے والے ان مذاکرات کے اٹ واز ناٹ اونلی مارکو روبیو یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ خلیجی ملک قطر نے بھی اس پہ ناراضی کا اظہار کیا تھا کہ جب ٹول کی بات آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جہاں سے لے کے جانا چاہیں گے وہاں سے لے کے جائیں گے اپنا ویسل اور کوئی ٹول نہیں دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو ایران نے براہ راست کہا ہے کہ کوئی ٹول نہیں لیا جائے گا, تو دیکھتے. اور لیکن دوسری جانب سب سے بڑا ایشو ہی سادیہ رائٹ فرام دا بگننگ it was the Strait of Hormuz and it was the control over Strait of Hormuz کہ اس کو کنٹرول کون کرے گا. جو اس کو کنٹرول کرے گا obviously وہ 20 سے 30% جو ہے وہ دنیا کی تیل کی پروڈکشن کو sorry not the production but دنیا کی تیل کی رسد کو کنٹرول کر رہا ہوگا. اور Strait of Hormuz پہ اب جو ٹول کا ہے معاملہ اس میں یہ بھی ایک چیز تھی کہ وہ کس کرنسی میں جائے گا, تو اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اب کیسے اس معاملے کو لے کے آگے بڑھتا ہے. اگین سنس دا بگننگ ناٹ ساؤنڈنگ ویری اسکیپٹیکل آف دا تھنگ بٹ یہ چیز فریجائل تھی اور ہمارا شروعات سے جب بھی ہم نے اس پہ سیگمنٹ کی, جب بھی اس پہ بات کرنے کی کوشش اس معاملے پہ, ہمارا یہی ایک مدعا تھا کہ یہ 60 روز کنٹینیو جو ہوں گے وہ کنٹینیو کیسے ہوں گے. ان ٹیکنیکل کمیٹیز کے سپورٹ تو یہ معاملہ کر دیا گیا ہے جو تعداد میں 3 اور 4 ہیں جو سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں, اور وہ تینوں چاروں معاملات بہت ڈیفرنٹ ہیں. ایک ریجنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور ایک یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے. اینڈ وی آل نو کہ جیسے ہی یہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کیا تھا تو IRGC جو ہے ان کے ہاتھ میں تمام کی تمام تر جو تیل کا کنٹرول تھا وہ چلا گیا تھا. یعنی کہ جو سارا ریونیو تھا, جو سارا ٹول تھا وہ IRGC کے ہاتھ جا رہا تھا. تو کیا ایران, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, کیا IRGC اس کنٹرول کو اپنے ہاتھ سے جانے دینا چاہے گا اور کیا وہ جو ٹول کا ریونیو ہے اس کو ختم کرنا چاہے گا؟ اور اگر تو ایسا ہوتا ہے تو کیا, اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا امریکہ, ٹرمپ, مارکو روبیو ان کے ان بیانات کو کیسے لیا جائے کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ایسا نہیں ہوا تو ہم مذاکرات ختم کر دیں گے. اچھا, اکارڈنگ ٹو جو مجھے اس وقت پوری صورتحال سمجھ آ رہی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو اپنی گارنٹی بنا کے رکھے اور یہ میسج ضرور سب کو واضح رہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے ان کے کنٹرول میں رہے گا, کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز ہی ان کو یہ گارنٹی دیتا ہے کہ آگے اگر امریکہ یا اسرائیل ان پر دوبارہ کسی بھی سال میں جا کر یہ سوچتا ہے, جیسے ایک پیٹرن بنا ہے کہ ہر 3 سال بعد, ہر 4 سال بعد ایران کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جتنی بھی اکنامکل گروتھ ہے اس کو دوبارہ سے ڈیمولش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایران یہ کانفیڈنس حاصل کرنا چاہتا ہے, گارنٹی لینا چاہتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ٹول کے ذریعے کہ یہاں پر میرا ہولڈ ہے, اور وہ اس ہولڈ کو کبھی بھی نہیں دینا چاہے گا. لیکن کیا یہ اس پورے یہ جو اس وقت بات کی جا رہی ہے, ڈائلاگ کیا جا رہا ہے, اس کو کسی طرح سے اسٹیک پر ڈال سکتا ہے, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اس کے ساتھ ہی لے رہے بریک. اسٹے ود اس. آج دنیا بھر میں منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان, اس کے معاشرتی اور صحت پر پڑنے والے تباہ کن اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. اس عالمی دن پر اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو ڈرگز ہیں یا منشیات ہیں اس کے عادی افراد کو مجرم نہیں بلکہ مریض سمجھتے ہوئے ان کی بحالی اور ان کے علاج کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے, ان کی مدد فراہم کی جائے اور ان کو سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹنس دی جائے اور سمجھا جائے کہ وہ منشیات کی لت میں کیوں چلے گئے. اور ایسے میں جب نوجوان نسل کو ہم دیکھتے ہیں جن کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگ جو بچے ہیں وہ اس میں زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کا ان کو کوئی ذریعہ نہیں نظر آتا, اور نئی سے نئی ڈرگز اس وقت سامنے آ رہی ہیں. اس میں بات کریں گے کہ کس طرح سے اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے, کس طرح سے ان لوگوں کی مدد فراہم کی جا سکتی ہے. اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں. رحمان صاحب موجود ہیں جو کہ ریہیبلیٹیشن میں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, لائف کوچ بھی ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ یہ خود جو ہے ڈائریکٹر بھی ہیں, اور ریہیبلیٹیشن میں لوگوں کو کس طرح سے لے کر آنا ہے اور ان کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے مدد فراہم کی جاتی ہے. السلام علیکم عرفان صاحب, صبح بخیر, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر, آج عالمی دن منایا جا رہا ہے آگاہی کے لیے کہ کس طرح سے ڈرگ کا استعمال ختم کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کو ایکسیپٹنس دی جا سکتی ہے, معاشرے میں ان کو مدد فراہم کی جا سکتی ہے, ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لایا جا سکتا ہے.
سب سے زیادہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک تو نئی نئی طریقے کی ڈرگز سامنے آ رہی ہیں اور یہ ایک کہہ لیں کہ ایک فلیکس کرنے کا طریقہ بن گیا ہے, ایک شو آف کرنے کا طریقہ بن گیا ہے. مہنگی سے مہنگی ڈرگز ہے اور کئی بچے خاص کر کے ٹین ایجرز, ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو جب بتاتے ہیں کہ یہ ڈرگز کتنی یونیک ہے اور کتنی نئی ہے تو یہ ان کے لیے ایک فلانٹ کرنے کا طریقہ بھی ہے. سو یہ نئے بچے کتنی تیزی سے ڈرگز ایڈکشن کی طرف آ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام اور بہت صبح خیر آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو بھی. یہ مسئلہ تاریخی طور پہ کافی صدیوں سے ایک انسیٹلڈ ایشو چلا آ رہا ہے بنی نوع انسان کا. اور جو آپ کا کویسچن ہے کہ آج کل کی یوتھ جو ہے اس کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے, تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا ارتقاء ہو رہا ہے ویسے ویسے ڈرگس کا بھی ارتقاء ہو رہا ہے. پہلے ڈرگس کی نوعیت کچھ اور تھی, اب اس کی نوعیت بدل رہی ہے. اس میں سوشل میڈیا کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے, اس میں جو فارماکالوجی کی جدت ہے وہ بھی شامل ہے. اب بہت ساری ڈرگس جو ہیں وہ سنتھیٹکلی تیار کر لی جاتی ہیں, اور ایون اے آئی کے آنے کے بعد سے تو وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فارمولاز کو ہیک کر کے یا اس کو وہاں سے ٹریس کر کے وہ خود سے بھی ڈیزائنر ڈرگس بنا لیتے ہیں. اور پاکستان کے حوالے سے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی, یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ ہماری 60% سے زیادہ پاپولیشن اٹ از انڈر 30. تو اس سینس میں جو ڈرگ ایڈکشن کا سب سے زیادہ خدشہ ہوتا ہے وہ بھی اسی ایج گروپ میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ ریشیو جو ہے ڈرگ ایڈکشن میں جانے کی وہ انڈر 30 ہی ہوتی ہے, جب ٹین ایجرز کا برین ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, وہ ایک سینسیبل چوائسز کرنے کی ان کی ابھی میچورٹی کی ایج نہیں آئی ہوتی. تو سم ہاؤ پیئر پریشر سے یا سوشل میڈیا انفلوئنس سے یا سوسائٹی کے ڈس فنکشن سے یا فیملی کے ڈس فنکشن سے یا کسی اور ان کی اگر ایکسپوجر ہو گیا ہے اس تک, تو اس کی وجہ سے ہماری جو اتنی بڑی پاپولیشن اس وقت بہت ولنریبل ہے. جی ہم ایک طرح سے آتش فشاں کے دہانے پہ کھڑے ہیں. آپ اس چیز کو ریئلائز کیجئے. آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ اس بارے میں کیا کر رہی ہے, لیکن جہاں پہ یہ یوتھ ہمارے ملک کا ایک اثاثہ ہے, یہ ہماری تقدیر بدل سکتی ہے, وہیں پہ یہی یوتھ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ خطرات میں گھری ہوئی ہے. اور ہمیں اس کی طرف خاص توجہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے عرفان صاحب, آپ نے جو بات کی یوتھ کی, تو چلیے میں اسی حوالے سے بات کر لیتا ہوں. 17 کروڑ کی ہماری پاپولیشن, جس میں سے 18 سے 31 سال کی جو ہماری پاپولیشن 17 کروڑ وہ بنتی ہے. اچھا, اب اس میں عرفان صاحب ڈرگس کے معاملے میں ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا تو ڈفرینس ختم ہو گیا ہے, کیونکہ جس کو جس حساب سے ملے گی وہ اس حساب سے یوز کر رہا ہے. ہم اور اسٹوڈنٹ اسمبلی میں اس میں سب سے زیادہ آواز اٹھائی گئی جب کہا گیا کہ جی ہمارے اسکولز میں, ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہاں پہ وہ والی تو ڈرگ نہیں ہے نا کہ جو عام سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہیں نشیوں کو وہ پڑے ہوئے ہیں, سستا نشہ کر رہے ہیں, آل دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. جب آپ نے بات کی ہے کہ اس پہ ایکشن کیا لیا جا رہا ہے, تو نہ جس طریقے سے طریقے بدل گئے ہیں, اس ڈرگس کو کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں, ان ڈرگس کے سنتھسائز کرنے کے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ طریقے بدلے ہیں حکومت نے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے بھی, یا ہم ابھی تک انہی پرانے راستوں پہ ہی چل رہے ہیں اور انہی پرانے راستوں پہ چلنے کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو کرٹیل نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ معاملہ جو ہے ڈرگ ایڈکشن کا, یہ ایک شیڈو اکانومی بھی اس کے ساتھ چلتی ہے. اس میں بلیک منی بھی انوالو ہے, اس میں منی لانڈرنگ بھی انوالو ہے, اس میں ڈرگ ٹریفکنگ بھی انوالو ہے, اس میں ڈرگ ٹریڈ بھی انوالو ہے, اس میں معاشرے کے بااثر لوگ بھی انوالو ہیں, اور اس میں ہمارا اوور آل جو ایک سوسائٹی کا میک اپ ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے. اور ٹریڈیشنلی یہ ایک انسان کے اندر ویسے ہی ایک خواہش رہتی ہے کہ ہی وانٹس ٹو فیل گڈ, ہی وانٹس ٹو انہینس ہز فیلنگس. وہ کچھ
ہائی فیل کرنا چاہتا ہے, وہ کسی اعلیٰ درجے کے اوپر جا کے اپنی فیلنگس کو محسوس کرنا چاہتا ہے, اپنی ایگزسٹنس کو محسوس کرنا چاہتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک پورا کارٹل ہے, اور اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا کہ جس میں پیرنٹس بھی اپنا رول پلے کریں, گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کرے, ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی اپنا رول پلے کریں, ہمارے ٹیکسیشن کے جو ادارے ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کریں, کیونکہ بہت ساری ڈرگ منی اور بلیک منی جو ہے وہ پارک ہوتی ہے, ہمارے ریئل اسٹیٹ میں بھی پارک ہوتی ہے آ کے. تو یہ ایک نیکسس ہے پورا جو اس ڈرگ امپائر کو رن کرتا ہے, اور اس سے ہماری جو یوتھ ہے اور اوور آل سوسائٹی جو ہے وہ امپیکٹ لیتی ہے. آپ نے جو 17 کروڑ کے فگر کی بات کی ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ یہ 17 کروڑ تو یوتھ ہے, اور اس سے ریلیٹڈ اس کے پیرنٹس ہیں, اس کی فیملی ہے, اور وہ سارے لوگ ہیں. تو بہترین جو اس کا سلوشن ہو سکتا ہے وہ سب کو مل جل کے ایک پیج پہ آ کے اس کے لیے ایک پلان تیار کرنا ہوگا کہ اس کو ہم نے آنے والے سالوں میں کیسے اس مسئلے پہ کام کرنا ہے. رائٹ. اچھا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمارے اندر ایک ارج ہوتی ہے کہ ہمیں ایلیویٹڈ فیل کرنا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو زون آؤٹ کرنا ہوتا ہے, اینڈ سارٹ آف بہت ساری ارجز ہیں لوگوں کی جس کی وجہ سے وہ ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں. آئی ووڈ ریئلی لائک, کیونکہ آپ ریہیب میں کام کرتے ہیں نا, ہم عام پاکستانی سوچتا ہے یہ کہ ارے گھر سے پریشر ہوگا, امپورٹنس نہیں ملی ہوگی, نیگلیجنس ہوگی, اس کی وجہ سے کوئی ڈرگس کی طرف لے جاتا ہے. بٹ ریسنٹلی میں نے ڈسکور کیا کہ کئی بچے جو ہائی اسکور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے ایگزامس میں, جب وہ پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو بھی وہ ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں سو دیٹ دیئر مائنڈ کین پرفارم, اور بھی اچھا طریقے سے ان کا مائنڈ پرفارم کر سکے. تو یو بینگ ان دس فیلڈ ریہیب میں آپ کو کیا لگتا ہے لوگ ڈرگس کیوں لیتے ہیں؟ کیا وہ ساری وجوہات ہوتی ہیں؟ اینڈ ہمارے معاشرے میں جو ابھی بھی طریقہ ہے کہ جائیں بچوں کے ٹیسٹ کروائیں, وہ شاید آپ یہ تو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون انوالو ہے, لیکن جو ڈرگز بیچ رہے ہیں آپ وہاں تک اس نیکسس تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو یہ تو طریقہ کار ہے ہمارا ڈرگز ایڈکٹ کو قابو کر کے اور پھر انہیں وکٹمائز کرنے کا. اس طریقے پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی بالکل, آپ نے 2-3 پوائنٹس بڑے اچھے ریز کیے ہیں. ایک تو جو آپ نے کہا کہ اس کو کوئی کردار کی کمزوری یا کوئی کرمنالوجی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی اس کا شکار ہو گیا ہے تو اس کو ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جو پریشر ہے, وہ چاہے ایجوکیشن کا پریشر ہے یا اور کوئی سوشل پریشر ہے, دیٹ کین آلسو کاز اور دیٹ کین آلسو لیڈ ٹورڈز دی ڈرگ یوز. لیکن میں آپ کو ایک دلچسپی کی بات یہ بتاؤں کہ ڈرگ یوز جو ہے اس کا جو پہلا ایکسپیرینس کوئی بھی انڈیویجول کرتا ہے تو اس سے یہ طے نہیں ہو جاتا کہ وہ ڈرگ ایڈکشن میں ہی چلا جائے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو ڈرگ کا ایکسپیرینس کرتے ہیں لیکن وہ ڈرگ ایڈکشن میں نہیں جاتے. لیکن اب ستم ظریفی یہ ہے کہ جو نئے دور کی ڈرگس ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو ڈیزائنر ڈرگز ہیں, وہ ان کی ایڈکٹیو پوٹینشیلٹی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ایک دفعہ لینے سے بھی اس کی ایڈکشن کا شکار ہو سکتا ہے. یوزلی جو لوگ ڈرگ کا ایکسپیرینس کرتے ہیں, اب ویسے الکوہل بھی ایک ڈرگ ہے بائی دا وے, تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم شاید ایک دن اس ایکسپیرینس سے گزریں گے, پارٹی کریں گے اور پھر زندگی دوبارہ اپنی ڈگر پہ چلنی شروع ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہوتا. فی زمانہ جو ہماری پاپولر ڈرگز ہیں اس وقت سوسائٹی میں, اور جو ہمارے انسٹیٹیوٹس میں زیادہ پاپولر ہیں, اور پھر ایک اور دلچسپی کی بات میں آپ سے شیئر کروں کہ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان میں فیمیل کے اندر ڈرگ ایڈکشن کی ریشیو جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے, اور وہ آلموسٹ ایکول آ رہی ہے میل کی ریشیو کے. تو یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے. اس کے علاوہ جو پریسکرپشن ڈرگز ہیں جو ڈاکٹرز اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پہ یا دوسرے طبی عوارض کے حوالے سے وہ ان دوائیوں کو پریسکرائب کرتے ہیں, پھر ان کا بھی ابیوز شروع ہو جاتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے میرے تعارف میں یہ کہا کہ میں ریہیب
چلاتا ہوں تو آئی ڈونٹ رن ریہیب. یہ ریہیب بذات خود ایک مافیا ہے اس وقت پاکستان میں, اور مریضوں کو جو بھی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے ایک تو بہت ہی سب اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے, پلس اس کی کاسٹ اتنی ہائی ہے کہ عام بندہ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو ریہیب جو ہے وہ پاکستان میں ایک اچھا بزنس ہے آج کل. That's another topic sir. بالکل تھینک یو سو مچ سر. یہ ایک آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, آنے والے دنوں میں ضرور ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن سوال وہی ہے کہ جب ڈرگس کو بنانے کے طریقے ماڈرنائز ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے خلاف ہمارے جو کاروائیاں ہیں کیا ماڈرنائز ہو رہی ہیں؟ نہیں, ایک بریک لینے دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اگین. جیسے ہی ایران اور یو ایس کے معاملات طے ہونے لگے, ہر ایک کو یہ لگا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں, اور ہر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید ایران کے ساتھ اب سارے معاملات بہتر ہو رہے ہیں, سینکشن ہٹ رہی ہیں, تو پیٹرول کی یا پھر جتنی بھی پیٹرولی مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں کم ہوتی چلی جائیں گی, اور جیسے جیسے یہ کم ہوں گی ہماری معیشت پر بھی اس کا مؤثر اثر پڑے گا, کیونکہ آئل پرائسز کم ہوں گی تو آبویسلی لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بیٹر ہوتی چلی جائے گی, اور انفلیشن جو ہے وہ پاکستان میں شاید اس کی وجہ سے کم ہو پائے. اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. لوگ یہ آس لگا کے بیٹھے تھے کہ تیل سستا دنیا میں تو ہمارے پاس بھی, لیکن آئل کمپنیز اور ریفائنریز, آئل مارکیٹنگ کمپنیز بیسیکلی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تو 104 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو گیا ہے, اور آئل کمپنی نے حکومت سے پالیسی میں استحکام کا مطالبہ بھی کیا ہے. کمپنیوں کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے تیل مہنگے داموں خریدا, کم قیمت پہ فروخت کر رہے ہیں. سوالات اس پہ بہت سارے ہیں, تو زیادہ ہم وقت نہیں لیتے اور سیدھا اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود صاحب, آپ سابق ممبر آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اور انرجی ایکسپرٹ. عارف صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر عارف صاحب, I would like to begin my discourse. کل حکومتی وزیر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ گفتگو کی ہے ایک نجی چینل پہ کہ جو 104 ارب کا فگر ہے نقصان کا, یہ انہیں پروپیگنڈا لگتا ہے. اگر آئل کمپنیوں کو ہٹ لگتی ہے تو حکومت اس کا خیال رکھے گی, اور یہ تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے. لیکن 104 ارب کا جو فگر, جو لاس بتا رہی ہیں کمپنیز, سب سے پہلے میں چاہوں گا اس کو اگر آپ ایڈریس کر سکیں کہ حکومت کو پروپیگنڈا لگتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی السلام علیکم. ایسا ہے کہ جی یہ سب سے پہلے تو یہ جو میکانزم ہے وہ ایک جنرل سا اس کا اوور ویو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پیٹرولیم پرائسنگ کا میکانزم کام کیسے کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. بیسیکلی جو پیٹرولیم پرائسنگ ہے اس کا کوئی گرنٹیڈ ریٹرن یا گرنٹیڈ پرافٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان پرائسز کے کمپوننٹس ایسے رکھے گئے ہیں کہ کسی کو نقصان بھی نہ ہو. اس میں جیسے امپورٹ پیرٹی پرائس ہے کہ جو بھی امپورٹڈ انٹرنیشنل پرائس ہے اس کے اندر ساری کاسٹ جو ہے ڈال دیتے ہوتے ہیں. اس میں پیٹرولیم لیوی ایک بہت بڑا میجر ایک کمپوننٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کلیکٹ کرتی ہے. اس میں کسٹم ڈیوٹی ہے, آئی ایف ای ایم ہے. آئی ایف ای ایم بھی ایک ایسا کاسٹ کمپوننٹ ہے کہ جو یہ چیز انشور کرنے کے لیے ہے کہ کسی بھی کمپنی کو, آئل مارکیٹنگ کمپنی کو پاکستان میں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ پروڈکٹ سپلائی کرنے کے لیے جو کاسٹ آتی ہے اس کاسٹ کا بھی وہ خرچہ کم یا زیادہ نہ پڑے, اس کو بھی ایک ایکولائز کر دیا گیا ہے. پھر ان کا مارجن گرنٹیڈ ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنی کا مارجن گرنٹیڈ ہے, ڈیلرز کا مارجن گرنٹیڈ ہے. سو جب یہ ساری چیزیں گرنٹیڈ ہیں تو پھر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک پہلے کیا گیا تھا کہ ہر 15 دن کے بعد ایوریج انٹرنیشنل آئل پرائس کے بیسس پہ ایوریج ڈومیسٹک پرائسز جو ہے وہ فکس کی جاتی تھی. اچھا, ابھی ریسنٹ فنامنا یہ ہوا ہے کہ یہ وار کی وجہ سے کچھ گورنمنٹ اٹ سیلف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نرو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہی وار لیٹ فروری 28 فروری یا 29 مطلب 1 مارچ کو, اس دوران گورنمنٹ نے ابھی کوئی انٹرنیشنل پرائس کی جیسے کہ پرسیپشن ہی کریٹ ہوئی ہے تو انہوں نے اٹھا کے ڈومیسٹک پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہیں. اچھا, جو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پیٹرولیم لیوی اس دوران بڑھائی گئی ہے جب ویسے ہی وار لائک سچویشن ہے اور پوری جو آپ کو پاپولیشن ہے, جتنے بھی آبادی ہے, وہ سارے کے سارے انڈر سٹریس ہوتے ہیں وار سچویشن میں کہ کیونکہ بہت ہائی لیول کی انسرٹینٹی ہوتی ہے. اچھا, اس انسرٹینٹی کے دوران جو سٹیٹس ہوتی ہیں ان کا یہ کام ہے کہ آپ اپنے کنزیومرز کی ویلفیئر یا کنزیومرز کی کمفرٹ یا سپلائی کی ریگولر جس کو کہتے ہیں نا سسٹینیبلٹی,
انشور کرنا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. جبکہ گورنمنٹ نے اس دوران کیا کیا ہے کہ سب سے بڑا کام یہ کیا کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھا دی ہے. حالانکہ جو مارکیٹ کی پرسیپشن کو آبزرو کرنے کے لیے ہم نا یور پوائنٹ از ٹیکن. ذرا دوبارہ اس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. ہمیں ایک کنفرمیشن چاہیے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم کمپنیز کو 104 ارب روپے کا نقصان ہو گیا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ کیلکولیشن صحیح ہے؟ ایک تو یہ اگر یہ ہو جائے, اور بیسائڈز اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ اگر یہ نقصان ان کو فوری طور پر ہو جاتا ہے تو جو ان کے ریزروز ہوتے ہیں جب قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور وہ کم خرید پر کم پیسوں میں خریدتے ہیں اور پھر زیادہ پیسوں میں بیچ دیتے ہیں تو وہ فائدہ بھی تو وہ حاصل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. میں یہ پوری جو بیک گراؤنڈ دے رہا تھا وہ اسی طرف لے کے آ رہا تھا کہ اس میں دیکھیں یہ ایک بزنس کی بات ہے. جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو کسی فورٹ نائٹ میں, اب تو گورنمنٹ نے یہ بھی کیا کہ ویکلی بیسس پہ کر دی, تو ویکلی ایوریج میں جو انسرٹنٹی لیول ہے وہ بڑا کم ہو گیا ہے. اب پرائسز کم بھی ہو رہی ہیں اور ان کو یہ کہنا کہ ہمیں بڑا نقصان ہو گیا ہے, یہ پری میچور ہے. میں کسی حد تک یہ پری میچور ہے. میں کسی حد تک یہ رانا صاحب نے جو بھی کہا ہے میں اس کی بات سے اتفاق کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایڈوانس میں ابھی انٹرنیشنل پرائس بڑھی نہیں تھی, ایڈوانس میں آپ کو ایڈیشنل انکریمنٹل پرائس دے دی گئی تھی, اور ساتھ اس پرائس کے ساتھ ایک اور کام کیا گیا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں یا ایک خاص سبسڈی دی گئی تھی یہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ جو کہ تقریباً 120 بلین روپے کا کوئی ڈفرینشیل ان کو پے کیا گیا تھا اس میں, ٹھیک ہے نا, جو پی ڈی سی کے نام سے. اب وہ اس کی ایکچوئل پیمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو اوگرا ہی کنفرم کر سکتی ہے, لیکن وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اخباروں میں آ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے بھی یہ ٹرانسپیرنسیز کے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے بھی کوئی ایف آئی اے بھی انکوائری کر رہی تھی. سو یہ چیزیں اتنی کلیئر کٹ اور اتنی سمپل نہیں ہیں. There is something serious with the governance issue at every level. May they be oil marketing company یا گورنمنٹ یا بیچ میں انٹرمیڈیری, یہ جتنے لوگ ہیں ان کے کسی نہ کسی یا ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ گورننس کے ایشوز ضرور ہیں جس کی وجہ سے یہ اب ایک میس سا کریٹ ہوا ہوا ہے. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف ڈے ایز اے کنزیومر یا کنزیومر ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پوری دنیا سے زیادہ پاکستان کے اندر پیٹرولیم کی پرائسز بڑھائی گئی تھی ایون ڈیورنگ وار. ہاں سو وار صرف پاکستان کے لیے تو نہیں تھی نا, پوری دنیا کے لیے تھی. بالکل. عارف صاحب, اچھا عارف صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہے کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے اور ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کا, بٹ ایک ریسرچ ہے اور وہ ہم آپ کو بھی بتا دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد بھی ہم بات کریں, اور وہ یہ کہ جو فائنینشیل ایئر ہے 2026 کا پہلے 9 مہینے اس میں جو پی ایس او نے گینز کیے ہیں وہ گینز کتنے ہیں, اور وہ اگر میں بتاؤں عارف صاحب تو وہ تقریباً 150% اس کا اضافہ ہوا تھا. تو یہ جو 104 ارب کا نقصان بتایا گیا ہے یہ تو پریس کانفرنس کر کے بتا دیا گیا, لیکن وہ جو گین کیے گئے ہیں, انوینٹری گین کیے گئے ہیں جب وار سٹارٹ ہوئی تھی, وہ کتنا ہے کسی بھی کمپنی نے, چاہے پی ایس او اٹک کسی بھی کمپنی نے, کسی بھی لسٹڈ کمپنی نے ابھی تک اپنے منافع کو ظاہر نہیں کیا. کیوں؟ ایک بریک لے رہے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے ایک یہ اپنا سامنے عذر رکھا ہے کہ جناب کیونکہ ہمیں 104 ارب کا نقصان ہوا ہے, ان کے کچھ ان کی جو مزید پریشانیاں ہیں اس کو بھی لسٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کیونکہ حکومت نے ہم سے پوچھے بغیر اور جو ایک سیٹ میکینزم تھا پرائس کو سیٹ کرنے کا اس کو ہٹا کے اور پھر یہ پرائسز کم کی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے. ناؤ دا اینگل ٹو اٹ از دس, کیونکہ آج جمعہ ہے اور آج کی ہی یہ خبر ہے کہ آج ہو سکتا ہے مزید آئل پرائسز گریں, تو اس سے پہلے ہی ایک اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے یہ کہہ کے کہ آنے والے دنوں میں انوینٹری کم ہو سکتی ہے, پیٹرول پمپس پہ رش لگ سکتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. محمد عارف صاحب, what point that I wanted to make is کہ اس 104 ارب ہے نا فگر, اس کو چلیے رکھتے ہیں ایک سائڈ پہ. یہ تو حکومت نے یہ تو او ایم سیز نے بتا دیا کہ بھائی ہمیں اتنا نقصان ہو گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب انہیں فائدہ ہوتا ہے تو اس کی فگر کہاں ہے؟ جسٹ
एक ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च के मुताबिक जो पीएसओ का मुनाफा था, मैं सिर्फ खालिस मुनाफे की ये बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो 9 मंथ्स का होता है इनका, वो 15.3 अरब से बढ़कर 2026 में, यानी कि 2026 में सारी जंग वाले मामला ये, उसमें उनका 38.1 अरब रुपया हो गया, यानी मोटा मोटा हिसाब 150% इनका खालिस मुनाफा बढ़ गया है। अब जब ये खालिस मुनाफा बढ़ा है, उस वक्त तो किसी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ये नहीं बताया कि देखिए जनाब हमारा मुनाफा हो गया है। ये मैं प्राइस बढ़ने की और उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, ये खालिस मुनाफे की बात कर रहा हूं। बिजनेस में मुनाफा नफा नुकसान तो होता ही है, तो जब आपको नफा हो रहा था उस वक्त सब मीठा मीठा था। अब जब नुकसान हो रहा है अकॉर्डिंग टू देम विच इज एम्बिग्यूटी फिल्ड 104 अरब, तो उस वक्त कड़वा खड़वा है। अब आप थू थू करने लगे, सिर्फ थू थू नहीं करने लगे बल्कि आप एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि जी इन्वेंट्री खत्म हो सकती है मुल्क में और बहुत शदीद किल्लत आ सकती है। मैं चाहूंगा इस पे आपका पॉइंट लेना। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखें ये वाला नुकसान कि जी ये नुकसान हो गया है, ये ऐसी बात करेक्ट नहीं है। बात यह है कि ये परसेप्शन डेवलप करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि इसी नुकसान को अब्जॉर्ब करने के लिए अगर कोई होता है तो वो थोड़ा बहुत हर हफ्ते का इन्वेंट्री लॉस और इन्वेंट्री गेन होता है। और आपने सही पॉइंट आउट किया कि जब गेन है तो उसका कोई जिक्र नहीं करते कि इन्वेंट्री गेन है। और हमारे यहाँ जो पूरा गवर्नेंस सिस्टम है जिसमें डाटा कलेक्शन और उसकी रिलायबिलिटी की कितना किसने सेल किया, कितनी किसके पास इन्वेंट्री थी, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या थी, ये तो हिसाब किताब लगा के फिर ही जाके बता सकते हैं कि किसको कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। अच्छा, ऑन इट्स फेस नुकसान वाली कोई बात है ही नहीं है, ठीक है। नुकसान वाली कोई बात नहीं है। जब आपकी ऑलरेडी कॉस्ट प्लस फार्मूला है तो नुकसान में कहाँ से आएगा। इसमें सिर्फ एवरेजिंग की बात है, और उसमें भी रिपोर्टिंग भी गलत होती है, उसमें डाटा की रिलायबिलिटी के इश्यूज हैं। सो मैं बिल्कुल इस चीज़ को बाय नहीं करता, जैसे आपकी भी परसेप्शन है कि ये वाला कहना कि इतना हमारा नुकसान हो रहा है, ये बात मैं बिल्कुल इस पर एग्री नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आपने बिल्कुल फरमाया कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो रही है क्रूड की, तो हमारे यहाँ भी कंज्यूमर्स को फायदा होना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ इनका मसला नहीं है। मैं अगेन री एम्फेसाइज करूँगा कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट ये है, उसके नफ़े नुकसान को सामने रखते हुए मतलब गवर्नमेंट का भी ये काम है कि कंज्यूमर को जितना मैक्सिमम विद इन एक लिमिट, जितना मैक्सिमम लीवरेज दे सकते हैं देना चाहिए। गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए टू मेक अप इट्स ओन लॉसेस। एक तरफ तो आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई, दूसरी तरफ आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सब्सिडी देनी शुरू कर दी। सो अगर वो ना करते तो एटलीस्ट आपका ये श्योरिटी तो होती कि जी कितना किसी को ये शोर मचाने का मौका ही ना मिलता अगर ये हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, पेट्रोलियम लेवी जो ऑलरेडी दी गई है, रिवर्स की गई है, वो भी तो इन्हीं कंपनीज को गई है ना। और इसमें गवर्नेंस का मैं बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आप सिंपल उसी पेट्रोलियम लेवी को ना बढ़ाते। ठीक है, जी। सो ये वाली बात बिल्कुल मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि इनको इतना नुकसान हो गया है। और बिल्कुल सही, जो आपका इन्वेंट्री लॉस और इन्वेंट्री गेन है, पहले 2 हफ्ते का प्राइसिंग पीरियड होता था, अब 1 हफ्ते का रह गया है, तो अब उसकी भी क्वेश्चन बहुत कम रह गया है। राइट, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इस पर ज़रा बात करते हैं कि दूसरे मुल्कों में हमें इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिखा है। हम अपने रीजन की बात कर लेते हैं, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में बांग्लादेश में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5% बढ़ाया गया था, इंडिया में 3 रुपये बढ़ाया गया था, विच इज़ लाइक 3.7 और 3 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। हमने 266 रुपये से एज ऑफ एंड ऑफ फेब्रुअरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 270 रुपये से सीधा हम उसको 100 रुपये हम ले गए, 55 रुपये बढ़ाए, फिर 100 तक ले गए, फिर हम पता नहीं कहाँ तक ले गए। एंड फिर जब हम लोग उसको कम करने के लिए आए तो हमने उतनी तेज़ी से उसको कम नहीं किया, चूंकि दूसरे मुल्कों ने उतनी बढ़ाई नहीं थी, वहाँ पर ये क्वेश्चन रेज नहीं होता। अब चूंकि हमने बहुत तेज़ी से बताया था, आई वॉन्ट, चूंकि आप इस फील्ड में इसको एनालाइज हम शो कर रहे होंगे कि जो हमने पैसे बढ़ाए थे, क्या वो फेयरली बढ़ाए थे? आपको लगता है पाकिस्तान में इतने पैसे बढ़ने चाहिए थे? क्योंकि उसको कहा गया कि जी हमारे पास तो रिजर्वायर नहीं है और हम इतना स्टॉक नहीं कर सकते और फौरी असर पड़ता है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, अब जब कम कर रहे हैं तो क्या हमने उतने ही कम किए हैं जितनी तेज़ी से हमने बढ़ाए थे और जितनी तेज़ी से ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं? आपकी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। बात यह है कि देखिए 16 जनवरी को एक पेट्रोलियम लेवी का इतना बड़ा कंपोनेंट है, उस वक्त वो पर लीटर 84 रुपये 27 पैसा था पर लीटर, फॉर एग्जाम्पल। सही। आप जनवरी को
अच्छा, मेरे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, मार्च के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में वही बढ़ा के एन उस वक्त जब ये वार का इशू था 105 रुपए कर दिया है। गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि जंग के दौरान कोई रिलीफ अवाम को देते हैं, गवर्नमेंट ने अपना टेक और बढ़ा दिया। अच्छा, इसमें किसी हद तक ऑयल मार्केटिंग कंपनी का तो उनको तो कंपनसेशन कर ही दी गवर्नमेंट ने, जो रियल जो अफेक्ट है वो तो आपका कंज्यूमर है। कंज्यूमर पे आपने इंटरनेशनल प्राइस की इंक्रीज भी डाली और अपनी एडिशनल पेट्रोलियम लेवी भी डाल दी। सो इस वजह से सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल यहाँ पे हमारे जब जिस रेशियो से प्राइस इंटरनेशनल बढ़ती है उससे ज्यादा रेशियो से हमारे यहाँ कंज्यूमर प्राइस बढ़ा दी जाती है, और जिस रेशियो से इंटरनेशनल प्राइस कम होती है उससे कहीं कम किया जाता है। ये एक अजीब वो ट्रेंड है, ये जिसको कहते हैं अगेन गवर्नेंस वाली बात है, सिंसियरिटी की बात है। आखिर में आरिफ साहब, आखिर में मैं अगर आपसे मैं इसका सिर्फ कंक्लूजन लेना चाहूँ आरिफ साहब, ये 104 का फिगर ये डाउटफुल है और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि आज जुम्मे को जो हुकूमत चाह रही है सस्ता करना पेट्रोल प्राइसेस में वो ना हो सके। ये हाईली डाउटफुल है जी, एग्जैक्टली वही वजह जो आपने फरमाई। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अहम मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ चीज़ें रिश्ता रह गई, लेकिन ज़रूर कि जब आवाम को फ़ायदा पहुंचने की बात होती है तो क्यों इस तरह की बड़ी कंपनीज आके उसकी राह में रुकावट डालने की कोशिश करती है। एक ब्रेक ले, क्यों, वन पॉइंट बिफोर वी गो टू ब्रेक, क्यों गवर्नमेंट इसको रोक नहीं पाती? इंस्टेड ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आवाम की साइड पे नहीं है। लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। यौम आशूर, हक़ व बातिल के मार्के और अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करने का दिन। 10 मुहर्रमुल हराम को नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके जानिसार साथियों की शहादत को अक़ीदत व एहतराम के साथ याद किया जाता है। मुल्क भर में मजालिस और जुलूस और मजहबी इज्तिमात मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहाँ वाक़या करबला के पैगाम सब्र, इस्तकामत, हक़ गोई और जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने के जज्बे को उजागर किया जा रहा है। आशूरा हमें ये दर्ज देता है कि हक़ और इंसाफ की खातिर हर कुर्बानी दी जा सकती है, मगर बातिल के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता है। आज पाकिस्तान भर में यौम आशूर को मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, और साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि मुल्क भर में जो बंदोबस्त इस वक्त किए गए हैं उसकी भी हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। कराची की अगर बात की जाए तो कुछ ही देर में हमारे नुमाइंदे हमारे साथ तो मौजूद होंगे, लेकिन पहले रुख कर लेते हैं हैदराबाद का, जहां यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं, और मरकज़ी जुलूस जो है कदमगाह मौला अली से बरामद होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो हेड इरफान आरई से। जी इरफान, आगाह कीजिए। जी, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होगा और वो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ नमाज असर के वक़्त करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जो सिक्योरिटी हिसार है वो 3 लेयर्स में इस बार बनाया गया है, और 3 लेयर्स के साथ साथ जो मुल्हिका गलियां हैं पूरे रूट पर उनको बंद कर दिया गया है। BDS के अमले की जानिब से पूरे रूट को सर्च किया गया है, उसके बाद उसकी क्लियरेंस दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस दरवाज़े पर जहां से आज़ादारों को चेक होने के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। गाड़ियां जो आज़ादारों के साथ आ रही हैं उनको भी बाकायदा उनकी एक तो एंट्री चेक की जा रही है और उनकी तलाशी ली जा रही है, और जो BDS का अमला है उसकी क्लियरेंस के बाद तमाम गाड़ियां अंदर छोड़ी जा रही हैं। जो तैयारियां हैं पुलिस की जानिब से वो मुकम्मल हैं। तकरीबन 4600 पुलिस एहलकार ज़िले भर में, और मरकज़ी जुलूस पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात होंगे। 500 से ज़ायद रेंजर्स के एहलकार हैं जो सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं पुलिस के हमरा, और जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है उसको हर तरीके से यकीनी बनाया गया है। SSP हैदराबाद शाहज़ेब चाचड़ की जानिब से तमाम चीज़ों की निगरानी की जा रही है, और ख़ास तौर पर जो CCTV कैमरों का बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है उस पर हर तरह से निगरानी का अमल जारी है। तो पुलिस की जानिब से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं, तमाम रास्तों को क्लियर कर दिया गया है। आज़ादारों की आमद का सिलसिला जारी है, और कुछ देर के बाद मरकज़ी जुलूस जो है वो कदमगाह मौला अली से बरामद होगा, जिसमें सैकड़ों आज़ादार तकरीबन 80 से ज़ायद मातमी अंजुमनें शरीक होंगी, और ये अपने रिवायती रास्तों पर रमज़ान से हमें आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। शहदाए करबला की अक़ीदत में
ہندو پنچایت لاڑکانہ کی جانب سے دھرمشالہ میں نیا امام حسین کا جو نیاز ہے اس کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں نیاز امام حسین کے اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد علی خان۔ شہزاد علی خان، آگاہ کیجیے گا، نیاز امام حسین کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، کیا بندوبست کیا گیا ہے؟ الحرام جہاں پہ امت مسلمہ نیاز حسین جو ہے وہ کر رہی ہے، پوری دنیا میں اس وقت غم حسین منایا جا رہا ہے، وہاں پہ لاڑکانہ ہندو پنچایت کی جانب سے، ہندو کمیونٹی کی جانب سے بھی ہر سال کی طرح اس سال جو ہے وہ نیاز کا جو ہے اہتمام کیا گیا ہے۔ MP لاڑکانہ جمیل احمد سومرو بھی اس نیاز میں شریک ہوئے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے سر یہ کتنا اچھا میسج ہے ایک ہارمنی کا۔ شہزاد، اس سے بڑا کوئی کوئی پیغام نہ صرف سندھ پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے اس سے اچھا پیغام کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم ریلیجیس ہارمنی اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنے منسلک ہیں کہ ہمارے غم ہوں یا ہمارے تہوار ہوں، ہماری خوشیاں ہوں، وہ ہم مل جل کر جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اور مولا حسین علیہ السلام کا نیاز جو ہے ہر سال، جیسے آپ نے خود کہا، ہر سال جو ہے یہاں پہ دھرمشالہ میں جو لاڑکانہ کا سب سے بڑا دھرمشالہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے وٹنس کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہر مسلک اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان وہاں پہ کس قدر مسلمانوں کے ساتھ ظلم، جبر اور ایک غیر انسانی سلوک ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں کس قدر بھائی چارہ ہے۔ یہ وہ ایک انتہا پسند حکومت ہے وہاں پہ۔ ہم پاکستان انتہا پسندی کے خلاف لڑ رہا ہے اور ہندوستان میں انتہا پسندی جڑیں پکڑتی جا رہی ہے، مگر ہمارے ہاں یہ صوفیوں کی سرزمین ہے۔ ہم صوفی سنت جو ہے ان کے جو پرچارک ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں ان پہ چلتے ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ MP لاڑکانہ جمیل احمد سومرو کی گفتگو آپ نے سنی، شہر بھر سے جو ہے وہ لوگ یہاں پہ بلا تفریق آ رہے ہیں اور نیاز حسین جو ہے اس کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور یہ لاڑکانہ کی ایک بہت اچھی روایت ہے جو کہ ریلیجس ہارمنی کو پروموٹ کرتی ہے۔ جی یقیناً ملک بھر میں ہر جو مکتبہ فکر ہے اور ہر سیکٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں آج کے دن کو اپنے حساب سے جو ہے آبزرو کرتے ہیں۔ ہم نے سندھ کی بات کی ہے جہاں پہ ریلیجس ہارمنی دیکھنے میں آئی ہے۔ شہزاد علی خان ہمارے نمائندے لاڑکانہ سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب ذرا پنجاب کا رخ کر لیتے ہیں، اور کیونکہ محرم الحرام میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف افراد اپنی بساط کے مطابق عزاداران اور شہریوں میں نیاز تقسیم کرتے ہیں۔ شیخو پورہ کے رہائشی ہیں الیاس گجر، وہ گزشتہ 25 برس سے ایک منفرد روایت نبھا رہے ہیں جو ہر سال محرم کی میں خصوصی کجی اور ٹوٹی تیار کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے جان لیتے ہیں اپنے نمائندے مصطفیٰ خان سے۔ جی مصطفیٰ بتائیے۔ تو محرم الحرام میں رسول سے عقیدت اور محبت کے انداز جو ہے وہ اپنے اپنے ہیں۔ میں موجود ہوں شیخو پورہ کے علاقہ بستی بلوچہ میں، جہاں پر عرصہ 25 سال سے جو ہے وہ کجی چھٹیاں جو ہے ان کی نظر و نیاز کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم یہاں کے آنربل موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا کب سے آپ یہ دے رہے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ ہر جگہ پہ آل محمد جو ہے اس سے محبت کا اظہار مختلف انداز میں کیا جاتا ہے۔ ہم گزشتہ 25 سال سے جو مٹی کی کٹوریوں میں کھیر ڈال کے جو تقسیم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک زمانہ قدیم سے بچوں میں مٹی کی کٹوریوں میں کھیر ڈال کے تقسیم کی جاتی ہے۔ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں خالص دودھ، کاجو، کیسر، بادام اور دیگر میوہ جات ڈال کے بڑی عقیدت اور احترام سے اس کو پکا کر بچوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ بڑی عقیدت سے پکا کر بچوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور بچوں میں یہ بڑی مقبول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتا دوں کہ شہر بھر کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے لوگ نظر و نیاز دینے میں جو ہے مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ جی یوم عاشور کی مناسبت سے نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایسے میں وقتاً فوقتاً ہم آپ کو جو جلوس ہیں عزاداروں کے ان کے حوالے سے بھی آگاہ کریں۔ اسی سلسلے میں رخ کر لیتے ہیں مظفر گڑھ کا، جہاں پر پہلا جلوس جو ہے وہ جمیعت المفید تلیری بائی پاس سے برآمد ہوگا، اور ضلع مظفر گڑھ میں عاشورہ کے موقع پر 113 جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ یوم عاشورہ کا پہلا جلوس امام بارگاہ جامعۃ المفید سے تلیری بائی پاس سے جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے۔ جلوس اس وقت اپنے روایتی راستے پہ رواں دواں ہے جو امام بارگاہ حسینیہ پر جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کی اگر سیکورٹی کی بات کی جائے
تو यहाँ पर 1300 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर जो है वो मामूर है। पाक फौज और रेंजर के दस्ते भी जो है वो इस वक्त गश्त कर रहे हैं। उस पर रूट पर जो है रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस और दीगर मुतलका अदारे भी जो है वो इस वक्त रूट्स पर जो है मामूर है। अगर ओवरऑल जुलूस की बात की जाए तो जिले भर में 113 जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे, जिसमें से 38 जुलूस जो है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। मॉनिटरिंग सेल जो है वो सेफ सिटी सेंटर में बनाया गया है, जहां से 400 सीसीटीवी कैमरे जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि 131 मजालिस जो है वो बर्पा की जाएंगी। रूट्स की अगर आपको बात करूं तो इंतहाई सख्त तरीन जो है इंतजामात जिले इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं। जिले के दाखिली और खारजी रास्तों पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त मामूर है। जी राव कामरान मुजफ्फरगढ़ से हमें आगाह कर रहे थे। अब ज़रा जेहलम का रुख कर लेते हैं। यहाँ यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आज़ादारान हुसैन के जुलूस और मजालिस मुनक़िद किए जा रहे हैं। जेहलम में आज कितने जुलूस और मजालिस हैं और इंतज़ामी सूरत हाल सिक्योरिटी के हवाले से क्या नज़र आ रही है, ये बोल न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फहमीद हमें बता रहे हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, कहाँ कहाँ से जुलूस बरामद किया जा रहा है, सिक्योरिटी के क्या मामला देख रहा? नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम आशूरा आज जेलम में भी मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ज़िला भर में 31 जुलूस और 48 मजालिस का इनेकाद किया जाएगा, जबकि जेलम शहर में अगर जुलूसों के हवाले से बात की जाए तो 4 बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनमें शुमाली मोहल्ला सही शाह बौर, इमाम बारगाह जाफरिया और बैठक शाह मुराद से जुलूस बरामद होंगे। तमाम जुलूस मुकर्रर रास्तों से होते हुए नमाज ज़ोहरैन के वक्त चौक अहले हदीस में जमा होंगे, जहाँ पे मरकज़ी जुलूस की सूरत जो है वो बिलाल टाउन पहुँचेंगे, जहाँ पर यह जुलूस इख्तिताम पजीर होगा और शाम गरीबा बपा होगी। इन जुलूसों की सख्त निगरानी के लिए 1000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जुलूस की निगरानी सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों की मदद से भी की जाएगी। पुलिस के साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत और म्यूनसिपैलिटी के एहलकार भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। आप हमें जेहलम से आगाह कर रहे थे और अब झंग का रुख कर लेते हैं। यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस ताज़िया अलम जुलजना इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गौहर शाह से बरामद हो चुका है और अपने रवायती रास्तों पर गामज़न है। ज़िले भर में आज 249 जुलूस बरामद होकर रवा दवा हैं और झंग से मज़ीद इस पर क्या सूरत हाल है ये हमें बता रहे हैं सैयद अदनान नूर, हमारे नुमाइंदे। क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा अदनान। जी बिल्कुल, यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस दरबार गौहर शाह इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामज़न है। ये जुलूस जो है अलम, ताज़िया और जुलजना का है। इसमें ये सेशन चौक, फुआरा चौक और रेल बाजार चौक से होता हुआ अपने 7-5 मजीद जुलूसों को मिलाएगा, जिसके बाद नमाज मगरिब के वक्त ये जुलूस अपने ब्लॉक शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के तमाम रास्तों पर आज़ादारान इमाम हुसैन सीना को भी जंजीर जनी कर रहे हैं और इनके लिए खास तौर पर जो सबीलों के इंतजाम किए हैं, लंगर का इंतजाम, नजर न्याज जो है मुखैर हज़रात दे रहे हैं। सरकारी सतह पर भी यहाँ सबीलें लगाई गई हैं और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर अगर जिला भर की बात करें तो आज 249 जुलूस जिला भर में बरामद हो रहे हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जिनके साथ पाक आर्मी और रेंजर के 3 कंपनीज भी मौजूद हैं। यहाँ जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से इन्हें सीसीटीवी कैमरों की मदद से इनकी निगरानी की जा रही है और कंट्रोल रूम में इन जुलूसों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जुलूस में साथ चलने वालों जो इदारे हैं उनमें रेस्क्यू भी शामिल है और इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों की जानिब से यहाँ सबीलें भी लगाई गई हैं। आज़ादारान हुसैन नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे और ये जुलूस नमाज ज़ोहरैन के बाद अपने रवायती रास्तों पर गामज़न होता हुआ ब्लॉक शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। सैयद अदनान नूर हमें आगाह कर रहे थे झंग से, तो इस हवाले से हम आगे चल के मज़ीद भी बात करेंगे। अभी एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, हमारे साथ मौजूद रहिए। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और शो का ये वो हिस्सा है कि जहां हम यौम आशूर के हवाले से बात कर रहे होंगे। हक़ और बातिल के दरमियान आज एक वाज़ेह लकीर खींच दी गई थी और ये भी बता दिया गया था कि तादाद चाहे जितनी मुख्तसर ही क्यों ना हो, अगर आप हक़ पे हैं, अगर आप खुदा के कलमे को बुलंद करने के आज़म से चले हैं तो रहती दुनिया तक आपका नाम ज़िंदा रहेगा और जो ये नहीं मानता उसका नाम तो कोई नाम लेवा उसका नहीं रहता है। तो आज के दिन की अहमियत
اس کی خصوصیت آج کے دن کے اہم واقعات اور اس سے بھی بڑھ کے آج کے دن پہ رونما ہونے والے واقعات سے آج کی مسلم امہ کو کیا سیکھ حاصل کرنی چاہیے، مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا بے حد ہم مشکور ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ لمحات عطا فرما رہے ہیں۔ کل بھی آپ سے گفتگو رہی، آج کا دن تو اور بھی اہمیت کا حامل ہے۔ آج وہ دن کہ جب نواسہ رسول کو شہید کیا گیا اور پورے دن جو ہے ہم پورے دن کے واقعات کو اگر سم اپ کیا جائے تو اس کا ایک لب لباب نکلے گا، اور وہ لب لباب یہ ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں تو تعداد نہیں دیکھی جاتی، جب آپ حق پہ ہوں تو سامنے والوں کے ہتھیار نہیں دیکھے جاتے، جب حق پہ ہوں تو خدا کا کلمہ دیکھا جاتا ہے، جب حق پہ ہوں تو آپ کے دل کی وہ نیت دیکھی جاتی ہے جس کو لے کے آپ اپنے تمام تر آل کو، تمام تر خاندان کو ایک بیابان میں پہنچے۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا آج کے دن کے حوالے سے آپ ابتدا میں روشنی ضرور ڈالیے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گفتگو جو ہے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فیصل بھائی، سعدیہ بہن، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔ حسنین کریمین کو جو جنت کی سرداری ملی ہے وہ کربلا کی وجہ سے یا حضرت امام حسن نے کو جو زہر دے کے شہید کیا گیا اس وجہ سے نہیں ملی، وہ سرداری تو ان کو پیدائشی مل گئی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کہ پوری کائنات کے نوجوانوں کے سردار میرے حسنین کریمین ہیں۔ رب نے ان کو ماں عطا فرمائی تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار۔ بابا عطا فرمائے سید الاولیاء، نانا اللہ نے عطا فرمائے سید الانبیاء۔ یہ تو ایک امتحان تھا کہ ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، اور قیامت کی صبح تک مجھے آپ کو اور اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک پیغام دے دیا کہ جو ہمارے گھرانے کا غلام ہوگا نہ اس کی قلم سے کبھی ظلم کی داستان رقم ہوگی، نہ اس کی زبان سے کبھی ظلم کا کلمہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یہ والا معاملہ چلے گا، نہ اس کی عقل، فہم، فراست ظلم کے لیے استعمال ہوگی۔ حالانکہ قرآن کا قاعدہ کلیہ یہ ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر جان کا لالا پڑ جائے، جان دینی پڑ جائے تو آپ کلمہ کفر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ لیکن کچھ لوگ بڑے درجات والے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری امت کے لیے، قیامت کے لیے، قیامت تک انسانوں کے لیے مثال اور نمونہ بننا ہے، تو پھر وہ اجازت کو نہیں دیکھتے، وہ قربانی کی انتہا اور اعلیٰ درجے تک پہنچتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی اور اپنا پورا خاندان قربان کر دیا، اور یہ ایک مثال قائم کر دی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں، ہمارے ماننے والوں، اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے ظلم کا دائی نہ بننا، ظلم کا راستہ اختیار نہ کرنا، زیادتی کسی کے ساتھ مت کرنا، خیانت مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، یہ مجھے آپ کو اعلیٰ انداز میں سمجھانے کے لیے کہ جیسے ہم نے اپنا تن من دن حتیٰ کہ دودھ پیتے بچوں کو قربان کر دیا لیکن ظلم کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کی نافرمانی کی طرف جو چل رہے تھے ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، تو تم کہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی طرف مت آنا۔ یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے۔ اگر ہمارے حکمران، عوام، ہماری عدلیہ، ہماری پولیس، ہمارے جتنے ادارے ہیں صرف حضرت امام حسین کے اس معاملے کو دیکھ لیں تو معاملہ کہاں سے کہاں۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب، یہ جو قربانی ہے جو آل رسول نے دی، اس قربانی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کو ہم چھو بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن آج کے دور کی جب ہم بات کرتے ہیں، آج کے دور کی ہماری قربانی کیا ہے؟ آج کے دور میں ہمارا ایمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اس دور کے حساب سے ہم نے کن چیزوں کو پیچھے چھوڑنا ہے، کس چیز کی قربانی دینی ہے، ہمارا صبر کہاں تک ہمیں ٹیسٹ کر سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کو نا قیامت تک مؤخر فرما دیتے ہیں، یعنی جو سزا ملنی ہے خاص طور پر وہ قیامت کو ملے گی،
لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کربلا سے سبق سیکھنے کو ملتا ہے. ویسے تو کربلا کائنات کا جو سب سے بڑے مکتب ہیں ان میں سے ایک مکتب ہے. یہ خالی مقتل نہیں ہے، مقتل گاہ نہیں، مکتب ہے، سیکھنے کی جگہ ہے. دو خاص طور پہ چیزیں ایسی ہیں جس کی سزا رب دنیا میں عطا فرماتے ہیں. ایک ظلم اور دوسرا حقوق الوالدین. والدین کی نافرمانی تو چھوٹی موٹی ہر جگہ چلتی رہتی ہے، لیکن عقا یا عقو کہتے ہیں. جیسے ٹشو آپ کی جیب میں ہو، مثال کے طور پر یہ ٹشو ہے، تو اس کو یوں پھاڑ دینا، اس کو عربی میں عقا یا عقو کہتے ہیں. کہ والدین کا دل پھاڑ دینے والا، ان کے ساتھ اس انداز میں مقابلہ بازی کرنے والا کہ ان کا دل چاک ہو جائے، ایسے انسان کی بھی معافی نہیں ہے. اور جو ظلم کرے، زیادتی کرے یا ظالم کا ساتھ دے، اس کی بھی معافی نہیں ہے. تو کربلا کے اندر ہمیں خاص طور پہ یہ دو چیزوں کا پیغام ملتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اور دوسرے نمبر پہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا، جس کو قرآن نے یوں کہا ہے کہ عدل کا ساتھ دینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین. کہ اے ایمان والو، عدل کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا. یہ عدل پہ کھڑا ہونا چاہے تمہاری جان کے خلاف جائے، چاہے تمہارے والدین کے خلاف جائے، چاہے تمہارے رشتہ دار اقربا کے خلاف جائے، دوست احباب کے خلاف جائے، کسی چیز کی بھی پرواہ مت کرنا، صرف دیکھنا تو عدل کے دامن کو دیکھنا. اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے من مشا مع ظالم، جو ظالم کا ساتھ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ میرا ووٹر ہے، یہ میرا سپورٹر ہے، یہ میرا تعلق والا ہے، وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَالِم، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ ظلم کے اوپر کھڑا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قد خرج من الاسلام، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج کے دور میں ہمیں اپنی قلم چلاتے ہوئے جس بھی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب اگر آپ مجھے میرا قلم کہیں ظلم کی داستان رقم تو نہیں کرتا، اگر اجازت دیجیے ایک بار پھر اگر اس یوم کی بات کریں، یہ وہ یوم کہ جب حضرت آدم جنت سے بھیجے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، اس کے ساتھ موسیٰ کی قوم کو نجات یوم عاشور پہ ملی. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو بظاہر ایک آدمی دیکھے تو وہ اس کو مثبت نظر آتی ہیں. پھر یوم عاشور آتا ہے اور کربلا کا واقعہ ہوتا ہے جس میں آل رسول نواس رسول کی قربانی ہوتی ہے، جس کو میں منفی تو نہیں کہوں گا، لیکن جتنے واقعات ہیں وہ مثبت، اور ایک یہ کہ جس میں آل رسول کی شہادت ہو رہی ہے. ذرا سننے والوں کو فرمائیے کہ یہ جو شہادت ہے یہ باقی تمام تر ایام ہیں، ان پہ اس کی فضیلت کیسی ہے. اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، لیکن یہ منفی نہیں، لیکن یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ چاہے وہ یونس کا مچھلی کے پیٹ سے نکالا جانا ہو، ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہو جانا ہو، ان تمام تر واقعات سے بڑھ کے یہ واقعہ ہے، کیونکہ ان واقعات نے ان تمام تر انبیاء کی قوموں کو دوام بخشی. لیکن 10 محرم الحرام یوم عاشور پہ جو ہوا، اس نے اسلام کو، دین اسلام کو دوام بخشی. دیکھیے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے ہر نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی، اپنی آزمائش کو پورا کیا، امتحان کو پورا کیا، اور رب کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہو کے پیش ہو گئے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی روش پہ چلتے ہوئے، کیونکہ یہ امام الانبیاء کا گھرانہ، وہ انبیاء اور انبیاء کے گھرانوں پہ قربانی آئی، یہاں امام الانبیاء کے گھرانے پہ قربانی آ رہی ہے. تو انہوں نے بھی اس حق کو پورا کیا جس کے بارے میں خود فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح کی طلب کے لیے نکلا ہوں کہ عدل کو قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، امر وان آمر بالمعروف وان انہا عن المنکر، میں اچھی بات کا حکم دے سکوں اور برے کاموں سے روک سکوں. یہ حضرت امام حسین خود فرما رہے ہیں
کربلا میں جانے سے پہلے کہ میں 3 کاموں کے لیے جا رہا ہوں، اصلاح ہو جائے، اچھی بات کا حکم کر سکوں اور برے کاموں سے روک سکوں، اور اس کام اور کو مجھے انہوں نے آپ اپنی کو قربانی انعام دے کے دیا جو ہے وہ کہ سب کیا. اتنا بالکل مبارک ٹھیک ہے. مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ اب موجود تھے، اور کیونکہ لیکن ایک مرتبہ پھر جس خوبصورتی سے آپ نے گفتگو کی اس کے لیے ہم آپ کے ایک بار پھر شاکر ہیں، اور اس معاملے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، مزید یوم عاشور پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر علامہ شبیر حسن میسمی موجود ہیں. علامہ صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یہ مہینہ واقع کربلا کی وجہ سے جانا جاتا. اس مہینے کی اہمیت اسلامی تاریخ میں کربلا کے واقعے سے محرم کا مہینہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، پہلے تو یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سلام ہو نواز رسول جگر گوش بطول حضرت امام حسین علیہ السلام پر، ان کے اصحاب پر، کہ جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اسلام کو انحراف سے بچایا. بے شک یہ مہینے سورج کی اور چاند کی گردشوں کے ذریعے طے پاتے ہیں، اور محرم کو عرب زمانے میں عربوں نے ایک مہینے کے لحاظ سے پہلا مہینہ قرار دیا. اس میں بے شک بہت سے واقعات ہیں جو تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں، کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں، لیکن محرم الحرام اب ڈائریکٹ بغیر کسی اس کے کہیں بھی آپ کہیں گے تو وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہو گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں سے مربوط ہو گیا ہے. اور آج پوری دنیا میں چاہے 61 ہجری کے محرم سے پہلے جتنے بڑے واقعات آپ لے آئیں، لیکن اصل محرم الحرام اور اس کے پہلے 10 دن بالخصوص امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی قربانیوں سے مربوط ہو گیا. بے شک بے شک. علامہ صاحب اس عظیم قربانی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور اس کو یاد بھی کر رہے ہیں. جاننا یہ چاہتی ہوں کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کا جو اس کی ایک اسلامی تاریخ ہے، اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ یزید جیسا شخص جب تخت پہ بیٹھا ہے اور امت مسلمہ جو کہ ابھی 60 سال گزرے ہیں باقاعدہ طور پر ایک شیپ لینے میں، کیونکہ ہجری کے پہلے سال سے لے کر ابھی تک، اور وصال رسول اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابھی تک 50 سال گزرے ہیں. وہ دین جو قیامت تک جانا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام ادیان پہ خود بخود نافذ ہو جائے گا، حائل ہو جائے گا. اس دین کی گاڑی 60 ہجری میں خراب ہو جاتی ہے، نہ اس کے پہیے بچے نہ اس کا انجن بچا. قیامت تک جانے والے دین کا جب یہ حشر ہوا کہ یزید جیسا شخص جو خود امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں. علامہ صاحب کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے، لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گا یہ ضرور آپ سے پوچھنا کہ واقعہ کربلا جو ہوا آج کے دور کے لیے کیا پیغامات پنہاں ہیں اس میں؟ دیکھیں ابھی جیسے میں نے عرض کیا، واقع کربلا میں مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ اگر تم جنگ بدر کو بھلا بیٹھے، اگر تم جنگ احد کو بھلا بیٹھے، اگر تم جنگ خیبر کو بھلا بیٹھے، تم جنگ کیا کہتے ہیں احزاب کو بھلا بیٹھے، تو کربلا تو زندہ ہے نا. اللہ اکبر. تم کہو اس کی تاریخ ہمیں نہیں ملی ہے. رسول و آل رسول و اصحاب رسول نے کس طرح سے جہاد کیا ہے کفار کے مقابلے میں. تو پھر کربلا ان تمام جہادوں کی ایک زندہ شکل آ گئی. وہاں پر خاتم الانبیاء والمرسلین تھے، یہاں پر نواز رسول ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے. وہاں پر کفار سے مقابلہ تھا، یہاں پر نام نہاد اسلام کا کلمہ پڑھنے والے یزید سے مقابلہ تھا.
وہ دوسری طرح سے اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، یہ دوسری طرح سے اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آج 1448 ہجری میں مسلمانوں کو کربلا یاد دلاتی ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی نے اپنے مقتل کی طرف، جیسے کہ ان کے جد بزرگوار مقتل کی طرف جاتے تھے، جا کے بتایا جان کچھ نہیں ہے اگر اسلام کے خاطر قربان کرنا پڑے۔ جوانوں، بہنوں، بیٹیوں، سید الشہداء کا ایک پیغام ہے، اللہ کے سامنے سجدہ و سجود، سر و سجود ہو جاؤ، اپنی واجبات کو انجام دو، لیکن ساتھ ساتھ ان دشمنوں کا مقابلہ کرو، چاہے وہ تمہارے اندر ہو چاہے تمہارے باہر ہو، جو اسلام کے اندر انحراف پیدا کر رہے ہیں۔ میرے 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مظلوم آج کیا آواز دے رہے ہیں؟ یا المسلمین، قرآن حکم دے رہا ہے۔ سید الشہداء نے درس دے دیا کہ جب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام نے یہ درس دیا، مولا کائنات نے درس دیا کہ اگر کفار کے مقابلہ آئے بھرپور حملہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے درس دیا کہ تمہارے اندر انحراف پیدا ہو پھر حقیقی جہاد کرو اور اس کو روکو۔ آج ہر طرف سے اسلام پر حملہ ہے، کربلا آواز دے رہا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو اور ان چیزوں کو ختم کرو، لیکن پہلے اپنی اصلاح کرو۔ علامہ میسی صاحب، اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اسلامی تاریخ اور اس امت کے فکری سفر پر اس کا کیا اثر ہوتا؟ اللہ اکبر، یہ بہت سنگین سوال ہے اور اس کا جواب دینا بھی میرا فرض ہے۔ آج عاشورہ کے دن اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، اللہ بول ٹی وی والوں کا بھلا کرے کہ ایک مناسب طریقے سے اصلاح کے سوالات آپ لوگوں نے آج کیے۔ دیکھیں، صرف تصور کیجئے کہ کربلا نہ ہو، یزید جیسا شخص تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، شارب، امام حسین علیہ السلام نے کہا وہ یزید فاسق فاجر شارب الخمر مولن بالفسق۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یزید کو آج کون اچھا کہتے اس کا نام، بیٹے کا نام یزید رکھ لو نا، کوئی نہیں رکھتا۔ یزید نے تخت پہ بیٹھنے کے بعد وہ کام کیا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس کی مثال کربلا کے بعد دیتا ہوں کہ اسیروں کو کس طرح سے دربار میں بٹھایا گیا۔ اگر وہ اللہ اور رسول پہ بھروسہ کرتا تو کم از کم رسول کی نواسیوں کو اس طرح سے استغفر اللہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ نہ بٹھاتا۔ عزت اللہ دینے والا ہے کہ دربار میں غیر مسلم سفیر پوچھتا ہے کون ہے، کہا یہ رسول کے نواسی ہے، کہا یزید یہ تیرے رسول کے، کہا ہاں یہ رسول کے نواسی۔ رو پڑا، کہنے لگے ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کے نمائندے کے سواری کے ایک نشانی موجود ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یہ رسول کے نواز۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ اگر امام حسین علیہ السلام نے قیام نہ کیا ہوتا، یزید کی یہ کارستانیاں، یہ خرابیاں ظاہر نہ ہوتی۔ اور آپ دیکھیے کہ یزید کے ان کاموں سے اور ان حرکتوں سے دنیا میں آج پورے محرم و سفر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اصحاب کرام کی قربانیاں بیان ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ غم منا کر اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ائمہ معصوم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کربلا کی یاد کو زندہ کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر کربلا نہ ہوتی، کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک پوری لیگیسی ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے دی ہے کہ جب حکومتیں فسق و فجور کی بن جائیں تو تمہارے لیے اس کے خلاف قیام کرنا واجب ہے اور جان دینا واجب ہے، تاکہ تاریخ میں پتہ رہے کہ تم نے قربانیاں دی۔ خدا نخواستہ صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ تصور کیجئے کربلا نہ ہوتی، میرے منہ میں خاک، بھائی بہن نکاح کر رہے ہوتے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کے بعد شراب محفلوں میں چل رہی ہوتی، اس لیے کہ اگر اس وقت 50 سال وصال رسول اکرم کے بعد یہ حالات ہو گئے تو آج 1448 ہجری میں ہم کیا کر رہے ہوتے، کیسے کر رہے ہوتے۔ میرا سلام ہو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر، میرا سلام ہو ان کے اصحاب پر، میرا سلام ہو ان لوگوں پر جنہوں نے تاریخ کو زندہ رکھا ہے۔ عزاداری
एक तरीका है क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखने के लिए। और के दिन हमें चाहिए कि हम कम से कम गम की हालत बनाएं, पिकनिक पे ना जाएं, अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक ना करें। बिलाखिर नवासे रसूल था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष पे बैठा हुआ था, मोटों को रसूल अकरम ने चुका था। एक साहबी रसूल खड़े हुए दरबार यजीद में, जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होठों को छड़ी से बेतरा भी कर रहा, यजीद छड़ी हटा। मैंने अपनी इन आंखों से देखा कि रसूल अकरम अपने नवासे के होठों को चूमते। करबला है जिसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। बेशक अब हमारा वजीफा है पैगाम को। बहुत शुक्रिया। बेशक क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लामा शब्बीर हसन मीसमी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी पीर को। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।